ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ 30 صفر اور مظفر بروز اتوار سید اون صابر بیل صاحب، رضوان قیامت صاحب، ملک منتظر مہندی، نعید عباس جگ، علامہ جعفر جتوئی صاحب، علامہ مرتضیٰ مہدی صاحب، غلام عباس جپا، کامران بی اے، غلام عباس صدفی صاحب، حیدر رضوی صاحب، ظہیر ذیشان صاحب اور سید علی حسن صاحب خطاب فرمائیں گے دارا مغلا میں۔ ٹھیک صبح 9 بجے مجلس عزا شروع ہو جائے گی۔ اور آج ہمارے پاس منتظر مہندی صاحب نے آنا تھا لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں 9 بجے تک آ جاؤں گا، لیکن وہ پھر بہت لیٹ ہو جاتا ہے۔ کل بھی اسی طرح ہوا کہ رضوان قیامت صاحب 9:15 بجے پہنچے تو پھر کافی لیٹ مجلس ختم ہوئی۔ تو اب آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے علامہ جعفر جتوئی صاحب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما، اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج ولا جف ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد۔ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش کریں سرکار حسن مولا کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے پڑھیں۔ ایک ایک قدم آگے آگے ہو جائیں، یار یہ جگہ اچھی لگتی ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، رونق بن جائے گی مولا کے ذکر کی مہربانی۔ محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ ہے اجازت نوکری شروع کریں سرکار۔ آل محمد کے خالق آج کی رات کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے روزگار ہیں سرکار حسن مولا کے دسترخوان کے صدقہ میں مالک ان کے روزگار کا سبب پیدا فرمائے۔ جتنے عزادار بیمار ہیں جناب سیدہ اپنے پاک بیٹے کے صدقہ میں تمام کو صحت عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں جناب سیدہ زندگی والے بیٹے عطا فرمائے۔ جتنے عزادار حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں میرا مالک حج و زیارات نصیب فرمائے۔ آپ کے مرحومین بانیان کے مرحومین اور بالخصوص جناب محترم مرزا مسرت علی صاحب اور میری ملت کے شہداء کی میرا اللہ مزید درجات بلند فرمائے۔ جتنے عزادار جو تمنا لے کر اس دروازے پر حاضر ہو، حسین کی ماں آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ ہر دشمن کی سازش سے میرے وطن کو میرا اللہ محفوظ فرمائے۔ عزادار اور عزاداری کی میرا مالک مزید آسانیاں پیدا فرمائے۔ وارث زمانہ میرے مالک کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے سرکار کی زیارت نصیب فرمائے۔ بڑے محترم عزت والے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے آپ کا مزاج ہوگا اسی کے مطابق سفر کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی کچھ 4-5 آیات تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ۔ سورۃ والتین کی یہ آیات ہیں اور پوری کی پوری آیتیں قسموں کی آیتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ قسم بندہ نہیں کھا رہا، وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں جہان کھاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ قسم کھا رہا ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں مذہب آل محمد کی ترویج اور اس کی جو نشر و اشاعت کے لیے جو نمائندے مالک نے چنے، ہر بندہ اپنی اپنی نوکری اور ڈیوٹی کر کے چلا گیا، کوئی کر رہا ہے۔ لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ساری زندگی گزر گئی غیروں کو شیعہ کرتے ہوئے۔ اگر 5 منٹ علی کی ولایت پڑھتے رہتے تو آج شیعہ علی پہ پورے پکے ہوتے۔ آپ سلامت رہیں۔ چونکہ اب
جب نئی بات آ جائے تو بندہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ یار ایسی آج تو پہلے تے نہیں سنی. بات کا نہ سننا اس بات کی دلیل نہیں کہ بات ہی نہیں ہے. علم کا دشت بڑا وسیع ہے. کتنا بڑا وسیع ہوگا علم جس کے دروازے کا نام علی ہے. اللہ اکبر. آپ سلامت رہیں جو مسکرا رہے ہیں. تو کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ دل لگا تو بڑا مزہ آئے گا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور السنین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم. اللہ کہتا ہے تین کی قسم، زیتون کی قسم، نور والے پہاڑ کی قسم، امن دینے والے شہر کی قسم. زیادہ تعاون کرنا پڑے گا آپ کو. جو بندے چپ بیٹھے ہو ان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. جوانوں کو، بزرگ خاموش بھی رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. جوان آپ سوشل میڈیا کے سارا دن آپ کام کرتے ہیں تو دیکھتے 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 سوشل میڈیا کی وجہ سے عقیدے خراب نہیں کرنے. ہاں ہماری ماؤں نے علم کے نیچے بیٹھ کر ہمارے لیے دعا مانگتی تھی، میرا اللہ مجھے علی اور ولی اللہ پڑھنے والا بیٹا عطا فرما. تو ماں کی دعا یاد رکھنی چاہیے، ماں کا احسان یاد رکھنا چاہیے. خوش ہونا چاہیے آل محمد کے فضائل پر. آل محمد کے فضائل پڑھنے سے کوئی توحید کو نقصان نہیں ہوتا، خدا خوش ہوتا ہے. یہ سازش ہے کہ علی کے فضائل پڑھ دیتے ہیں، علی اللہ سے بڑھا دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے علی اللہ سے بڑھ گیا تو اللہ کی حد تو تیری نگاہ میں کوئی ہے؟ ایک دو جو ہاتھ اٹھ گئے ان کا میں نوکر ہو گیا ہوں. جو نہیں اٹھا سکا پتہ نہیں کیوں. کوئی خواہ تو ہوگی نا جیسے علی کراس کر گیا. ہاں اپنی توحید کا معیار بندے کو بڑھانا چاہیے. صبح معاشر تک جعفر جتوئی بحث کر سکتا ہے. اللہ نور نہیں ہے، اللہ منیر ہے. منیر اسے کہتے ہیں جس سے نور ظاہر ہو. رات تو بڑے اچھا سنا تھا، میں تو اسی بھاگتا بھاگتا آ گیا کہ مجھے بڑا اچھا خریدار مل گئے تھے. آج بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے لگ رہے ہو. اللہ منیر ہے، نور 14 ہیں جسے اللہ نے ظاہر کیا ہے جنہیں. تو اس لیے توجہ رکھنا. اللہ کہتے ہیں تین کی قسم، زیتون کی قسم، نور والے پہاڑ کی قسم، امان دینے والے شہر کی قسم. جب زمانے کے لوگوں سے بھائی جان پوچھا گیا بھی تین کیا ہے، زیتون کیا ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے، بندہ تو نہیں کھا رہا. انہوں نے کہا جی 2 درخت ہیں، تین اور زیتون. عقل مند بندے کو شعور ہوتا ہے، سوچنا پڑے گا کہ اگر وہ اللہ ہو کر درختوں کی قسم کھا سکتا ہے تو درخت پوجنے والے کو جہنم کیوں پھینکے گا؟ جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں یہ ہاتھ کی ٹیک بن گئی. آپ سلامت رہیں جو ہاتھ حسین کی مجلس میں پھیلے ہوئے. میں تھوڑا تھوڑا آگے نہیں ہو جاتے جا رہا ہے، میں تھوڑا تھوڑا. مہربانی کرو جو پیچھے بیٹھے ہو جوان ناراض نہ ہونا. جگہ بڑا خوبصورت بن جائے گی، ماحول اچھا ہو جائے گا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہترین ہو رہی ہے. مہربانی سر ناراض نہ ہونا. مہربانی 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 مہربانی. اگر وہ خود خدا ہو کر درختوں کی قسمیں کھائے تو درخت پوجنے والے کو جہنم کیوں پھینکے گا؟ بھئی یہ نور والا پہاڑ کیا ہے؟ طور سینا. انہوں نے کہا یہ وہی پہاڑ ہے جس پر موسیٰ بیٹھ کے باتیں کرتا تھا. طور. اچھا اللہ خود پتھروں کی قسم کھائے، پتھر پوجنے والے کو سزا کیوں؟ واہ 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 واہ. آپ بہت اچھا راستہ بنا رہے ہیں، آپ میری مدد کر رہے ہیں. مولا کی قسم ہے میں قبر تک آپ کا نوکر کہ آپ نے جو مشکل مرحلہ تھا وہ طے کر رہے ہیں.
بھی درختوں کی قسمیں کھائے تو درخت پوجنے والے کو جہنم کیسے، پتھروں کی قسمیں کھائے تو پتھروں پوجنے والے کو سزا کیسے۔ بلد الامین کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مکہ، جس شہر میں ابو جہل ابو لہب جیسے محمد کے دشمن رہتے ہو، اس شہر کی قسمیں خدا کھائے گا۔ یہی وجہ ہے قبلہ کہ جب قرآن مرضی سے پڑھا جائے گا تو پھر قرآن کے ساتھ دھوکہ ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو بے وارث زمین پہ نازل نہیں کیا، اللہ کہتے ہیں میں نے اس کے کچھ وارث زمین پہ بھیجے ہیں جو میرے قرآن کو سمجھانے آئے ہیں، دنیا کو قرآن سمجھانے آئے ہیں۔ اور مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں، جب میں نے وہ مصطفیٰ بندے ڈھونڈنے شروع کیے تو وہ صرف 14 نکلے جو قرآن کے وارث ہیں۔ اپنے زمانے میں میرا ہر امام قرآن کا وارث ہے۔ جو اب اتنی بڑی بات میں کرنے لگا ہوں، یوں کرنے سے کیا ہوگا؟ تھوڑی آواز کم کرنا بھائی، تھوڑی آواز کم کرنا۔ ساؤنڈ والا کدھر گیا ہے؟ اتنی آواز پھیلی ہوئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ان کو۔ تھوڑی سی موٹی کر دے آواز، لیکن تھوڑی کم کر۔ قرآن کے وارث 14 ہیں، کلام اللہ کا ہے۔ جعفری صاحب فون سن لو، خیر ہے۔ قرآن کے وارث 14، ہاں، کلام اللہ کا۔ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں منبر پہ کھڑے ہو کے، میں اپنے کلام کا خود وارث، خود ضامن ہوں۔ میرے جملوں کا میرا بانی ضامن نہیں، میرا مجمع ضامن نہیں، میرے اہل خانہ ضامن نہیں، میں خود بول رہا ہوں، خود ضامن ہوں۔ پتہ نہیں کیا رشتہ ہے 14 کے ساتھ اللہ کا، کلام اس کا ہے، وارث یہ ہے۔ جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یا ہاتھ حسن مولا سے خیرات لے گیا، ہاتھ جاندہ اچھا ہو سکتا اچھے حیدری۔ جیو 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 جیو، تھوڑے تھوڑے ہاتھ ہلاتے رہو جو چپ بیٹھے ہو بچے۔ ہاں، اور سرکار مصطفیٰ نے جاتے ہوئے کیا کہا تھا؟ بڑے نا، سرکار مصطفیٰ نے دنیا سے جب رخصت ہوئے تھے تو کیا فرمایا تھا؟ انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تم میں 2 برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اباسیہ نہ مارو یار، ہم سو جائیں گے۔ جو بندہ فریش نہ ہو اسے گھر رہنا چاہیے، یا چائے شے پی کے آنی چاہیے۔ ہم آپ کی جماعیت دیکھنے نہیں ہے، جناب سے کچھ کہنے کے لیے ہے۔ رسول فرماتے ہیں میں 2 برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، 2 برابر، جس طرح حسنین، کیا مطلب؟ 2 حسن۔ علی سے بڑی کوئی قیمتی چیز ہے دنیا میں تو وہ دکھا، تو پھر وہ اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ ذکر حسین سے زیادہ قیمتی چیز کون سی ہے؟ ہاں، جو وقت نکال کے آتے ہو نا، یہ قیمتی ہے، باقی سارے وقت فضول ہیں۔ یہ جو یہاں گزر رہا ہے یہی قیمتی ہے۔ کتنی بڑی بات تھی جو پیچھے رہ گئی۔ حسنین، سرکار حسین علیہ السلام کا بھی جو نام ہے وہ حسن ہے، ہاں نام حسن ہے، اس لیے تو حسنین ہیں، 2 حسن۔ یہ تو بعد میں مدینے والوں نے کہا کہ مولا ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم بڑے شہزادے سے مخاطب ہیں کہ چھوٹے سے، ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائیں۔ تو سرکار نے میرے نواب کربلا کا نام رکھا حسین۔ حسین حسن کا اسم مصغر ہے، اس کا معنی ہے چھوٹا حسن۔ کیا لکھ دوں جناب کو، یا جناب مجھے کچھ لکھ دیں؟ اتنی بڑی بات کر رہا ہوں کہ شاید پورے 5 دنوں میں اتنی بڑی بات نہ ہو سکے، نہ میں کر سکوں۔ پتہ نہیں کتنی بڑی شخصیت کا نام ہے علی کا بڑا بیٹا حسن، جس کے سامنے حسین چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جیو 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 جیو، جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکے اللہ کرے شیعہ نہ ہوئے، باقی جڑا یہ مہمان ہے ساڈا، ہاتھ اچھے حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ بھی
तस्निया का सीगा है, सकलैन। अल्लाह रसूल फरमाते मैं दो बराबर की चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और मेरी अहले बैत। जो कुछ कुरान है वही अहले बैत है। जो कुछ कुरान है, मैं सरकार के फरमान को सुना रहा हूँ, रसूल की हदीस है, बराबर है ना, यूं हम वजन। जितनी तहारत कुरान में उतनी तहारत अहले बैत में, जितने पाक कुरान है उतना पाक है। ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। एक बात के लिए, अकीदे पलस्तर करने चाहिए, कब्र में कोई चीज काम नहीं आएगी। सर आपके इंतजार में खड़ा हूं। अकीदा काम आएगा, जो कुछ कब्र में पूछा जाएगा वो आपको पहले याद है। मन रब्बों का, मन नबियों का, मन किताबों का, मन किबलातों का। अल्लाह कौन है, रब कौन है, नबी कौन है, पूछा जाएगा ना जी। तेरा नबी कौन है, तेरा रब कौन है, तेरा किबला कौन है, तेरा काबा किताब कौन सी पर ईमान रखता है। तो सवाल तो जवाब पूरे हो गए, लेकिन फिर भी जान नहीं छोड़ रहे। आखिरी सवाल पूछ के ही जाएंगे, क्या इमाम कौन है। अब तो शिया हो के अली छोड़ दे, तो तेरे शिया होने का अली को क्या फायदा हुआ। जागना, एक बात करनी है और पूरा पिंडाल इंशाल्लाह खुश हो जाएगा। कुरान और अहले बैत मोहम्मद फरमाते हैं बराबर है। मौला मदद करी मेरी, मैं हकीकत पहुंचा सकूं। इनकी मदद करी कि ये दिल की खिड़की खोल सकें, ताकि मैं अंदर जाकर विलायत रखाऊं। ना खोल सके तो मुझे तोड़नी भी पड़ी खिड़की तो तेरी तोड़ूंगा। जो कुछ कुरान है वो ही अली है, जो कुछ कुरान है उतना अली है। पता नहीं शिया होकर अली से क्यों दूर भागते जा रहे हैं। जमाना तू कहता है अली पैदा हुआ है, कुरान नाजिल हुआ है, तो फिर बराबरी किस बात की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो हाथ उठ गए ये हाथ बड़े कमाल लोगों के। एक दफा तुझे है इधर ही आपको मैं वाह कहूँ। इसलिए कुरान जब भी पूछना है वारे से कुरान से पूछना है। कुरान की तिलावत और है, हिदायत और है। और फिर कुरान अल्लाह ने तेरे और मेरे सुरीले गले के लिए नाजिल नहीं किया कि वजीराबाद वाले जाफर जो ये सुर में कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह खुश होगा। उसकी अपनी ज़बान का नाम अली है। कुरान अल्लाह ने मेरी और आपकी हिदायत के लिए नाज़िल है। गिने चुने से लम्हात हैं, ज़ाय ना करना। बोलते जाओ ताकि जल्दी बातें ज़्यादा हो जाएं। कुरान की कसम, अल्लाह की कसम, रसूल की कसम, मिंबर की कसम, 14 की कसम, अल्लाह से लेकर कायम तक सारे मुझे सुन भी रहे हैं, मुझे देख भी रहे हैं। अल्लाह ने झूठे पे लानत की है, बाकी किसी गुनाह करने वाले पे लानत नहीं की। उसने कहा लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत है। तफसीर साफ़ी से लेकर तफसीर अबू हमजा, अब कीमत मिल गई तो ठीक है, वरना जितना वक्त बच गया मिर्ज़ा साहब फिर मसाइब पढ़ा जाएगा। फिर जिसको ये पसंद करते हैं आप उन्हीं को ही सुना ले, हमें तकलीफ़ ना हो ना इनको तकलीफ़ हो। कीमत मिली तो फिर ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मैं आपका नौकर हो जाऊँगा। तेरे छठे मौला से पूछा गया, मौला तीन क्या है, जैतून क्या है, तूरे सीना क्या है, बालदुल अमीन क्या है, जो अल्लाह जन की कसमें खा रहा है। फरमाया तुम्हें परेशान ना हो, अल्लाह दरख्तों की पत्थरों की कसमें नहीं खाता, वो अल्लाह है। तो मौला ये है क्या? फरमाया अतीनो हो वल हसन। आपका हाथ उठता है मेरा हौसला बुलंद हो जाता है। जो हाथ नहीं उठा सका उसकी मजबूरी ना हो। दे जे जवान जवाब यार है इधर। आप सलामत हैं। इधर वाले भी राजी बैठे हो सरदार, जो राजी बैठा है, जो अली के लिए यूं नहीं कर सकता तो सर देगा। तीन हसन, जैतून, फरमाया हुसैन। हाय हाय हाय। मौला नूर वाला पहाड़, फरमाया मेरा दादा अली।
علی نور کا پہاڑ ہے. اور مولا بالد الامین فرمایا ہمارا نانا امان دینے والا شہر ہے محمد. 3 حسن، زیتون حسین، بالد الامین مصطفیٰ، طور سینہ علی. 4 قسمیں کھائی ہیں اللہ نے. تو اب مجھے ترجمہ یوں کرنے کی اجازت ہے. اللہ کہتے ہیں مجھے حسن کی قسم. آپ کی واہ واہ سے دل بڑھ گیا، ورنہ یہ بچے پتہ نہیں کیوں نہیں بول رہے ہیں. فرمایا مجھے حسین کی قسم، مجھے علی کی قسم، مجھے اپنے محبوب کی قسم. اور پھر سوال آپ کے چھٹے مولا سے کیا گیا، مولا یہ مصطفیٰ کا ذکر اللہ نے آخر میں کیا اور حسن مولا کا ذکر سب سے پہلے کیوں؟ فرماتے پوری پڑھنا آ جاتا. اللہ قسمیں کھا کے کہنا کیا چاہتا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو حسن والے پیکر میں ڈھال کے خلق کیا. فرمایا چونکہ آخر میں بات حسن کی تھی اس لیے پہلے حسن. دین دے اندر علی ہے یار، تھوڑا تھوڑا مسکران دے رہو، جڑا داد نہ دے وے مسکرا پوے یار. حسن سخی کی میرے خیال میں مجھے وزیر جب سے میں ذاکر بنا ہوں مجھے وزیر آباد میں دوسری تیسری مجلس پڑھ رہا ہوں. میں آپ انشاءاللہ دل لگ گیا آپ کے ساتھ پڑھتے رہیں گے. خریدار ہی ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جہاں مل جائے خریدار وہیں ڈیرے لگا لیتے ہیں. خریدار نہ ملے تو پھر علی دینے کو جی نہیں چاہتا. آل محمد کے فضائل بے چین نہیں کرتے کہ انہیں بہر نکالا جائے. بے چین تب ہوتا ہے بندہ جب مجمع کرے، چھیڑتے جاؤ اور لیتے جاؤ. فرمایا 3 حسن، چونکہ آخر میں حسن کی بات ہے اس لیے پہلے حسن. ہائے ہائے ہائے، آجو آجو بچو، آجو 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 میرے چندہ، آجو آجو بٹھاؤ بٹھاؤ. جیدے بچے نے اپنے اپنے بچے سنبھالو بھائی. 3 حسن مولا، آخر میں بات حسن کی ہے اس لیے پہلے حسن. پتہ نہیں کتنا بڑا حسین تھا میرا مولا حسن. تول کی قیمت لینے کو دل کر رہے، ایک رتی برابر بھی کم ملی نا تو پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے گا. میں آپ کو کہہ بھی کچھ نہیں سکوں گا. جب اس اللہ نے اپنے حسن کو بے نقاب کیا تو حسن بنا دیا. جیو مل گئی یہ قیمت یار، مل گئی یہ قیمت. نعرہ جلدی جلدی. نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت. اچھا بول کے پنجہ کھول کے دووے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. کلندر اللہ اکبر. آپ کے کیا کہنے؟ جنہوں نے وصول فرمائی ہے ان کے کیا کہنے؟ جس چہرے پہ مسکراہٹ ہے اس چہرے کے کیا کہنے؟ جو ہاتھ پھیل گیا حسن مولا سے خیرات لے رہا ہے. جو نہیں اٹھا سکا ہاتھ مولا اس کو بھی خیرات دے. ہاں بد دعا تھوڑی دیتے ہیں کسی. ہاں کبھی کبھی حسن مولا مدینے کے بازار میں بیٹھ جاتے کرسی ڈال کے تو مولا کی ممبر کی قسم ادھر والے جو مسافر گزر رہے ہوتے وہ ادھر رک جاتے، ادھر والے ادھر رک جاتے، فروخت کرنے والے اپنی فروخت بھول جاتے. خریدار اپنی خریداری بھول جاتے. بس سارے علی کے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں. مولا کی قسم بھائی جان مہربانی. آخر کار میرے مولا کو گھر واپس جانا پڑتا کہ لوگوں کا کاروبار جاری رہے. آپ کو 2-3 فضائل حسن مولا کے سنائے گئے ہیں اور وہی یاد ہیں. تو جو آپ کو نہیں یاد اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے فضائل ہی نہیں. جس کے پیچھے حسین نماز پڑھتا ہو جیو 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 جیو. مرزا صاحب بڑی روحانیت بڑھ گئی بھائی جان، بڑی روحانیت ہے. آپ کے گھر میں ہمیشہ آباد رہے. جو پچھلے سردار بیٹھے ہوئے کبھی کبھی ہاتھ ہلاتے رہنا
تاکہ میرا دل لگا رہے آپ کے ساتھ. ہاں جس کے پیچھے حسین نماز پڑھتا ہوں. چونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے وصیت کی تھی حسن مولا کو, حسن میرے 2 جنازے ہونے ہیں, ایک خاص ایک عام. عام جنازہ باہر ہوگا, ساری مخلوق تیرے پیچھے پڑے گی حسن. خاص جنازہ اندر ہوگا حویلی میں, میرے حجرے میں. 18 بیٹے تھے علی مولا کے, صرف 2 کو حکم دیا, 16 کو نہیں جی, 16 کو نہیں, 2 کو. حسن جو خاص ہے چھیڑی جا رہے, ان کو بھی چھیڑ. مجھے لفظ بھیج رہا ہے خریداروں کو بھی جگا میرا مولا. حسن تو جماعت کرائے گا, حسین تیرے پیچھے پڑے گا. پھر حسین جماعت کرائے گا, تو حسین کے پیچھے پڑے گا. امیر المومنین کی ولایت کی قسم ہے, پردہ داروں میں میری مخدومہ تشریف فرمائے. سیدہ مجھے ابھی سزا دے اگر میں جھوٹ بولوں, اتنی بڑی بد دعا میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں. وزیر آباد والے بھی میری خالہ کے بیٹے نہیں لگتے. جو بندہ چون 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 کر کے گیا وہ بھی مجرم ہے بطول کا. جیسے حسن مولا بابا کا جنازہ پڑھا رہے تھے, پیچھے حسین پڑھ رہے تھے. حسن جنازے سے فارغ ہوئے, کیا دیکھا تو حسین مسکرا رہے ہیں. حسن کہتے حسین مسکرانے کا سبب, کہتے ہیں بھائی مسکراؤں نہ تو کیا کروں, آپ تو میرے آگے تھے اور آپ کے آگے خود بابا تھے. جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو ضرور اٹھاؤ یار. حیدر حیدر, ہاتھ اچھے, حیدری. اللہ اکبر اللہ اکبر. جیو جیو جیو, آپ جیو یار, آپ کا جتنا جی چاہے اتنا جیو. جب جینے سے جی بھر جائے پھر مولا کی بارگاہ میں. چونکہ وحید علی والا ہی تو ہے جسے موت آ بھی جاتی ہے, آ کر پھر موت سوچتی ہے میں آ بھی گئی, یہ مرا بھی نہیں. بولے شہید زندہ ہے. ہاں شہید زندہ ہے علی والا. علی کو شہید ہونے کی وجہ سے زندہ ہے, بھی شہید ہونے کی وجہ سے علی زندہ. اتنا سارا عقیدہ لے کے بیٹھے ہو. امیر المومنین فرماتے ہیں میں ویسے زندہ ہوں جیسے میرا اللہ زندہ ہے, وہ بھی بغیر زندگی کے زندہ ہے. 1 2 3 چھیڑی جاؤ گے تو پھر ہم آگے نکل جائیں گے. جی پتہ نہیں کتنا حسین تھا بطول کا بیٹا حضرت یوسف, بڑے حسین حسن کا بے تاج بادشاہ ہے. قرآن جس کے ترانے گا رہا ہے حسن یوسف کے. کنعان کی دھرتی پہ حضرت یوسف تشریف لائے تھے جب دنیا میں آئے تھے. کنعان مصر میں علاقہ ہے. اچھا کبھی کبھی ایسے لوگ ملتے ہیں جن کے لیے لفظ کہنے کو جی چاہتا ہے, اور آپ مجھے مل گئے ہیں, کوئی میرا لفظ ضائع آپ نے نہیں کیا. تو کنعانیوں کو کیونکہ اسی دھرتی پر جناب یوسف ہے تو کنعانی بڑا فخر کرتے تھے, اب نہیں. جو تھے پہ بولا ہے اس نے کمال کیا ہے. یہ جو میرے جوان بیٹھے ہو, یہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہو, میرا بچہ جیو. کنعانیوں کا بھائی جان بڑا فخر تھا. تو ایک دفعہ حج کا موسم تھا, حسن سخی حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے مکے. تو جب کعبے کے قریب میرے سخی حسن مولا پہنچے تو کعبے کے قریب کون کون سے کام ہو سکتے ہیں میں بتا دیتا ہوں. یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے کعبے کے قریب, اور کیا کر سکتا ہے, یا رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے, چھوڑ دو بچوں کو یار, یا رکوع میں ہے یا سجدے میں ہوتا ہے کعبے کے قریب, یا قرآن پڑھ رہا ہے یا تسبیح پڑھ رہا ہے یا تقدیس کر رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے, اور تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, بیٹھا ہی کعبے کے قریب ہے. یا سجدے میں یا رکوع میں یا قیام میں یا تشہد میں یا تسبیح میں یا تلاوت میں, یہی 5-7 کام ہیں جو کعبے کے قریب ہو سکتے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو
تو حسن مولا یوں داخل ہوئے حرم میں، مسجد الحرام کی حد میں، یہ کعبہ ہے، لوگ مصروف ہے عبادت خدا میں، غازی کے علم کی قسم اور آج کی رات کی قسم، داد نہ بھی ملے تو خیر ہے، میں تو اپنا نمک حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بس کعبے کے قریب آ کر بطول کے بیٹے نے چہرے سے نقاب ہٹایا، رکوع والے کو رکوع بھول گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے! بھائی جان مہربانی، سجدے والے کو سجدہ بھول گیا، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ باقی علی 55 واسطوں کی پھکی نہیں کھانی پہندی، شریف ہونا پہندا ہے، دل کی وسعت پیدا کر تیرے اندر علی آئے، دل کو گھٹ گھٹ کے مر جائے گا، سانسیں بند ہو جائیں گی جناب کی جو بندہ علی کو سوچتا رہتا ہے۔ رکوع والے کو رکوع بھول گیا، یوں حسن کے حسن میں، تلاوت والے کو نے قرآن بند کیا، علی کے بیٹے کے حسن کو دیکھ رہا ہے۔ ایک بندہ بولے یا سارے، پر بات بڑی قیمتی ہے۔ اب اپنے مولوی صاحب سے میں پوچھ رہا ہوں، شیعہ عالم سے، تو جو ہمیں نصیری، کافر، مشرک، غالی کہہ کے اجیرن زندگی کر دی ہماری۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہم سے پوچھتے ہیں، پاپا یہ لوگ آپ کو مشرک کیوں کہتے ہیں؟ پاپا یہ آپ کو لوگ غالی کیوں کہتے ہیں؟ یہ غالی کیا ہوتا ہے؟ یہ مشرک کیا ہوتا ہے؟ بچے سوال کرنے لگ گئے، اتنا مولوی نے شور مچایا، جا لکھ دے فتویٰ مجھے، جو نماز چھوڑ کر علی کے بیٹے کو دیکھ رہے تھے وہ نصیری تھے۔ ذرا ہاتھ نہیں چاہ سکیا، ان دی مجبوری ہے بھائی۔ جہاں پھیپڑا ٹھیک ہے اچھا بولے حیدری، جہاں دی چھاتے علم میں ہاتھ تھلے نہیں ہونا چاہیے، جڑا علم نو سلام کر دے انہاں ہاتھ بلند ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یا علی حیدری۔ ایک دو، ہاتھ گننے چاہیے، جو روٹی کھاتا ہے وہ حسن مولا کو بھی سلام کرے جا۔ وہ غالی تھے، آپ بہت خوب، آپ کا عقیدہ، یہ مجمع، یہ عزادار جہاں جہاں سے آئے یہ سارے ہی بہت خوب۔ یہ میرے بزرگ بول رہے ہیں، جوان خوش ہو رہے ہیں، میرے بڑے بھائی بول رہے ہیں، دیکھو میرے بزرگ دعا پہ دینے نہیں۔ مولا کی قسم ہے، یہ پڑھے لکھے جوان بیٹھے ہیں، کالج یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، آفس کے دفتر بڑا وہ جو یوں دیکھ رہے تھے، نماز چھوڑ دی، رکوع چھوڑ دیا، تسبیح چھوڑ دی، طواف رک گیا، علی کے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا وہ نماز چھوڑ کے علی کے بیٹے کو دیکھیں تو ٹھیک ہے، میں نماز میں علی لے آؤں۔ ایک دو، اب ہاتھ نہ اٹھا سکے تو پھر جعفر کی مجبوری بن جائے گی۔ اب بھامے باپے بیٹھے ہو تو بھامے جوان ہاتھ اچھے حیدری۔ حد کر دیا آپ نے، میں قبر تک نوکر ہوں، قبر میں تو جانا ہے، جاتے ہی علی نے مل جانا ہے، الہ جانا ہے۔ ہاں یہ گڈ نیوز ہے، اچھی خبر ہے میرے لیے آپ کے لیے کہ ادھر قبر میں جانا ہے، ادھر علی نے مل جانا ہے۔ بہر والے رو رہے ہوں گے، ہم علی کو سلام کر رہے ہوں گے، ہاں علی مر کے مل دے۔ بھجن ادھر والے جو جوان بیٹھے ہو، تھوڑے تھوڑے، مولا آپ کو آباد رکھے۔
آپ بھی ٹھیک بیٹھے ہو نا؟ میرے قبلہ سردار ازادار بھائی جان سر پچھلے سردار ادھر والے نوکر ہو گیا یوں سارے کھڑے ہیں حسن کے حسن میں. آخرکار میرے سردار کو واپس اپنے خیمے میں جانا پڑا کہ لوگ عبادت خدا میں مصروف ہو جائیں. بات ابھی آگے ہے, بات ابھی آگے ہے. بس ادھر مولا مسجد الحرام کی حد سے اپنے خیمے کی طرف جانے کے لیے بہر تشریف لے آئے بغیر نقاب کے. آج کی رات کی قسم نانے اور نواسے کی رات ہے, مصطفیٰ اور مجتبیٰ کی رات ہے, دونوں کی قسم. بس ادھر مولا تشریف لائے, نقاب چہرے سے ہٹا ہوا ہے. اسی وقت کنعان کا قافلہ حج کرنے کے لیے بس ابھی اسی وقت پہنچا ہی تھا. ابھی انہوں نے اونٹ بھی نہیں بٹھائے تھے, اونٹوں پہ ابھی سوار تھے کہ مولا بہر ہے تو انہوں نے دیکھ لیا. شاباش یار, میرا دل کرتا ہے میں ادھر آ کے آپ کو واہوا کروں. بھئی ابھی وہ آئے ہی تھے, اونٹ بھی نہ بٹھائے, تو ادھر سے مولا کو دیکھ لیا. علم کی کتنی قسمیں کھائی ہیں میں نے, کہو تو پھر کھاؤں. قرآن میرے سر پہ رکھ. غازی کی قسم ہے, جیسے کنعان والے جو یوسف کے حسن پہ فخر کرتے تھے کہ ہماری دھرتی پر حسن کا مالک یوسف آیا ہے, انہوں نے جیسے میرے حسن مولا کے چہرے کو دیکھا, اونٹ بٹھانا بھول گئے, کھڑے اونٹوں سے بس زمین پہ گرنے لگے. کیا بات ہے, ہاتھ تھلے نہ کرے. ایک منٹ حیدری, ایک ادھر ہی ہاتھ رکھنے, ادھر نیچے نہیں کرنے, ہاتھ خیرات ملے گی آپ کو. اونٹ بٹھانا بھول گئے, کھڑے اونٹوں سے زمین پہ گرنا شروع ہو گئے. جیسے ہوش میں آئے, ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتی ہے اگر یہ جوان ہمارے مصر میں ہوتا تو پھر مصر کی عورتیں انگلیاں نہیں گلے کاٹتی. جیو جیو حیدر حیدر, جیو بھائی جان, جیو بھائی جان. آپ جی ہیں, آپ سلامت رہیں. جیو میرے بچوں, جیو میرے جوانوں. حسن مولا کے دسترخوان کے صدقے میں مولا آپ کے رزق میں, صحت میں, زندگی میں اضافہ 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 اضافہ. الہی آمین. مولا مرزا مسرت صاحب ہمارے بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے, مالک ان کے درجات مزید بلند فرمائے. علی کے شیعہ کے لیے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے مولا اس کے گناہ معاف فرمائے. علی کو مان کے بھی مر جائے پھر بھی گناہ. گناہ شنا اس کے ذمہ کوئی نہیں ہوتا, نہ درجات ہی ہوتے ہیں. مولا دی قسم ہے, بندیاں نے گوڈیاں دی مکھ مک گئی ہے, ختم ہو گئی ہے. سر یا اللہ جنت دے, یا اللہ جنت دے, یا اللہ جنت دے. علی دا دشمن جوں جوں بڑھا ہوندہ ہے نا, تو گناہ یاد ہوندے سو. بھائی جان مہربانی. یا اللہ گناہ معاف کر جنت دے, یا اللہ گناہ معاف کر جنت دے. اندھا کرے مجھے حسین کی ماں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. حسن کی نالین کی قسم ہے, جنت روزانہ اپنی کھڑکیاں دریچے دروازے کھول کے آپ کو دیکھ کے کہتی ہے کب آؤ گے. سبحان اللہ. یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ ہاتھ ہی تو ہیں جو علی کے نوکروں کے. جنت تو بات ہی نہیں ہے. علی کو بندہ مان لے نا, بندے کا بندہ ہو کے مان لے, جتنا ماننے کا حق ہے بندے کا اتنا ادا کر دے, تو پھر جنت مانگتا نہیں بیچتا ہے. جو پہنچ گئے ہو آپ کو میں واہ کہہ رہا ہوں. بسم اللہ جی, میرے بزرگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. مولا آپ کو صحت اور زندگی دے. تھک تو نہیں گئے ہو؟
تو پرواز لیکن آگے بھی در پرواز ہے. راج نہ چھوڑو تم 45 منٹ ہونے والے ہیں, پونا گھنٹہ تو پڑی کھڑے ہیں. باقی دل میرا بھی نہیں کر رہا کہ میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں. آپ جیسے خریدار چھوڑ کے کون جائے. جی سبحان اللہ جی, سبحان اللہ جی, سبحان اللہ جی. کائنات میں واحد حسن مولا ہے ایک جی. جو علی کے دشمن علی کی تلوار سے نہیں ڈرے وہ حسن کی قلم سے ڈر گئے. سبحان اللہ. جو پہنچ گیا ہے حسن مولا نے کوئی جنگ نہیں کی, صرف قلم اور چپ. دیکھو 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 امیر المومنین کی شہادت کے بعد جب حسن مولا تخت خلافت پہ بیٹھے اور لوگ بیعت کرنے لگے میرے مولا کی, تو میرے مولا کا ایک درباری شاعر تھا, اس نے میرے مولا کی مدحت میں ایک شعر پڑھا. بس اس نے شعر پڑھا, سرکار کے چہرے پر جلال آ گیا. اس نے پتہ کیا کہا, اس نے کہا مولا پہلے آپ تارا تھے آج چاند ہو گئے, پہلے چاند تھے آج سورج ہو گئے. تو اس بیچارے نے تو بڑی اپنی طرف سے تعریف کی. مولا فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے پہلے میرا مقام کم تھا. جو آج بڑھ گیا. فرمایا تخت خلافت کی وجہ سے ہمارے مقام میں اضافہ نہیں ہوتا, سجدے کرے خلافت جسے حسن نے قبول کیا ہے. منصب عہدے لقب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگ یہ کہیں یہ کہیں یہ کہیں یہ کہیں یہ کہیں. القابات جتنے ہیں ان کی یہ خواہش ہے ہمیں علی لے لے, ہمیں حسن لے لے, ہمیں حسین لے. جی بسم اللہ بھائی جان. میرے مولا نے کہا یہ میرے لیے فخر نہیں ہے کہ میں تخت خلافت میں بیٹھ کر لوگ میری بیعت کرنے لگے ہیں. 3 جملے حسن مولا کے ہیں جو حسن مولا کے فخریہ جملے ہیں. فرماتے ہیں فخر ابی جدی فی قلب من لا قلب لہ و ابی وجہ من لا وجہ لہ و امی حجاب من لا حجاب لہ. فرماتے ہیں میرے لیے فخر تخت خلافت نہیں ہے, فخر میرے لیے یہ ہے کہ میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل ہی کوئی نہیں. وزیر آباد کی مٹی نو سلام ہے, اس نظام آباد والے اس ہمیشہ آباد رہو. یہ میرے بھائیوں نے بڑا اہتمام کیا ہے, آپ کی زیارت ہو گئی ہے. فرمایا میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے, تھینک یو, جس کا دل ہی کوئی نہیں. بے دل کا دل, اللہ کا دل تو نہیں ہے نا, دل رکھتا ہی نہیں, وہ بے دل ہو کر محمد سے محبت کرتا ہے. فرماتے میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل کوئی نہیں. وَأَبِي وَجْهٌ مَنْ لَا وَجْهَ لَهُ. اور فرماتے ہیں میرا بابا اس کا چہرہ ہے جس کا چہرہ ہی کوئی نہیں. آؤ اللہ سے سوال کرنے, وہبہ کرنے والوں, اللہ سے پوچھیں تیرا چہرہ ہی نہیں. علی کو اپنا چہرہ دے کر زمین پہ بھیج دیا کہ میرا چہرہ علی ہے, تو اس سے تو کائنات ڈرتی ہے. ہمیں علی کی وجہ سے مشرک کہتے ہیں. تیرے ہاتھ میں تو قدرت کا تازیانہ ہے, تو جیسے بھی علی کے فضائل بھیجے تو بھیج سکتا ہے, لیکن ہم اگر پڑھیں تیرے بھیجے ہوئے تو زمانہ کہتے ہیں یہ غالی ہو گئے ہیں. اب تو جان اور تیری مخلوق, جملہ یہاں تک آ گیا میں ہضم نہیں کر سکتا. کیوں چہرہ دیا علی کو اپنا؟ یہ سارے یورپین لوگ بیٹھے ہیں, ہم ادھر جائیں ہمیں نہ بولی آئے نہ ہمارا دوست, تو مثال دے رہا ہوں, ہم زیارات کرنے جائیں ایران, عراق, شام, سعودی عرب, چلو ہمیں عربی, فارسی, انگلش, ڈینش نہ آئے تو کچھ تو کرنا ہے نا, دوست بھی نہیں, ایئرپورٹ پہ جانا ہے, تو وہاں کی حکومت یا یہاں کی ہماری
गवर्नमेंट या वहाँ की, उन्होंने हमारी सहूलियात के लिए काम किया है। हर चौक में जहाज की तस्वीर बना के एक बोर्ड लगाया है, ऊपर नीचे ये तीर का निशान दिया है, भी तस्वीर देख और निशान देख। आपकी क्या बात है जो पहुंच गए हो। अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है इंसान को। मैंने देखा यार तस्वीर जहाज की है, नीचे तीर का निशान भी है, तो एयरपोर्ट इधर होना चाहिए। आगे गया तो फिर चौक आ गया, फिर ढूंढा मैंने भैया वो वहाँ तो तस्वीर थी, यहाँ भी होगी, तो वहाँ कोने में एक बोर्ड लगा हुआ, उस पर जहाज की तस्वीर है, फिर तीर का निशान। यूँ मैं चला गया, उस तस्वीर के पीछे चलते 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 ना मैं एयरपोर्ट तक पहुँच जाऊँगा, जहाज में बैठूंगा, अपने वतन वापस आ जाऊँगा। अगर खुदा ढूंढने निकला है तो खुदा की तस्वीर का नाम है अली। जो हाथ नहीं उठा सके हो, अली हजम नहीं होता या मजबूरी है, अली के पीछे पीछे चल, तुझे अल्लाह तक ले जाएगा। फेफड़े वाला बंदा ऊंचा बोले हैदरी। अल्लाह को ढूंढ रहे हैं। वो मिलता है, वो जिस्म रखता है या किसी जगह पे रहता है जो तुम्हें मिल जाएगा। ये भी सारे जान को पता है कि वो जिस्म भी नहीं रखता, वो एक जगह पे भी नहीं होता, फिर भी ढूंढ रहे हैं। कुर्बातन इल्लल्लाह, 2 रकात नमाज अभी इशा की मगरिब की पढ़ी होगी, 3 रकात नमाज, 4 रकात नमाज, 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ, अदा वाजिब कुर्बातन इल्लल्लाह। एक तो वाजिब अदा कर रहा हूँ, दूसरा अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए। कुर्ब जिस्म वाले का मिलता है, नुतफे की पैदावार और अल्लाह का कुर्ब। और तुम जाने नहीं दे रहे हो मुझे, मैं भाग जाऊंगा। हैदरी और कुर्ब खुदा। हमारा काम है आले मोहम्मद का कुर्ब हासिल करना। आगे आले मोहम्मद अल्लाह के करीब होते हैं। 1400 साल का फासला है हम में और आले मोहम्मद में, बस ये फासला तय करना है। वो जैसे तय कर लो, जिस नजरिए से तय कर लो, करना यही फासला तय। अब बात सिमट गया जाफर। फरमाया मेरा नाना उसके दिल में रहता है जिसका दिल कोई नहीं, मेरा बाबा उसका चेहरा है जिसका चेहरा कोई नहीं, मेरा दिल करता मैं उड़ जाऊं। वो अगला जुमले में फरमाते वो उम्मी हिजाबुन मन ला हिजाब लहू, मेरी माँ उसका पर्दा है जिसका पर्दा ही कोई नहीं। सुभान अल्लाह भाईजान, थैंक यू जो हाथ मुस्करा मुस्करा के उठा रहे हो। हुसैन की माँ आपको देख रही है, आपके हाथों को खैरात अता फरमा रही है। हमेशा आबाद रहो अली वालों, हमेशा खुश रहो हुसैन वालों, हमेशा इज्जतें हासिल करो आले मोहम्मद के दरवाजे से। रिस्क लेकर जाओ, शिफा लेकर जाओ, ज़िंदगी लेकर जाओ, हर चीज़ जो मांगना इस दरवाजे पे कमी कोई नहीं है। 6-7 चीज़ें हैं जो इंसान की ज़रूरत है। सेहत हो, घर अच्छा हो, बैंक बैलेंस हो, गाड़ी अच्छी हो, औलाद हो, दोस्त हो, नाम हो। ये 6-7 चीज़ें बंदा ढूंढ रहा है। और आपके छठे मौला के सामने बैठा था कि बंदा, उसने कहा मौला इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब, अल्लाह जिससे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। सरकार फरमाते हैं बेशक देता है। तो उसने कहा मौला अल्लाह आपके दुश्मनों पे ज़्यादा राज़ी है, उनके सोना तो चांदी तो हीरे तो जवाहरात तो कारोबार तो बिजनेस तो काफ़िले मक्के से चलते हैं, मदीने जाते हैं, मदीने से शाम तक चले जाते हैं, तिजारत वाले काफ़िले। हम आपके मौला मानने वाले हैं, लुक़मे गिन गिन के खाते हैं, 2-2 बचा बचा के रखते हैं। माज़अल्लाह अल्लाह आपके दुश्मनों पर ज़्यादा राज़ी है। सुर्ख हो गया चेहरा मेरे मालिक का। फरमाया तो रोटी कपड़े मकान सोने चांदी को रिज़्क़ समझता है तो मौला और क्या है? फरमाया अल्लाह जिस पे राज़ी होता है उसे अली देता है, अली देता है। जिससे राजी नहीं होता उससे अली ले लेता है, अली ले लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
सदा सलामत रहो, सदा सलामत रहो, सदा सलामत रहो। आप जिए जितना जी चाहे उतना जिए, जब जीने से जी भर जाए फिर मौला की बारगाह में। आज लेट हो गए भाईजान आप, चलो ज़िंदगी हो, मौला आपको सलामत रखे जी। इनके फ़ज़ाइल पढ़ें तो अर्श से ऊपर हैं, गुर्बत पढ़ें तो इन जैसा गरीबी कोई नहीं। बतूल के बच्चों के अपने नसीब हैं। बंदे कहते हैं कि बंदे की कब्र अपने वतन पर हो तो आबाद होती है, किसी दूसरे इलाके में हो तो शायद चिराग भी न जले। अजीब नसीब हैं दोनों भाइयों के। हुसैन परदेश में दफन है, इतना मातमी जाता है गिना ही नहीं जाता। हसन मदीने में दफन है, जन्नतुल बकी में खड़े होकर पूछना पड़ता है हसन की कब्र कहाँ पर है। अमीर की कब्र पे चिराग जलाने वाला कोई नहीं, गरीब की कब्र पे रश ढेर है। मैं सदके जाऊं यार, राजी है आपके ऊपर। जब तक सैयदा राजी ना हो ना आंसू आता है ना है निकलती है। आपकी है बता रही है कि जो पर्दे में बैठी है मखदूमा वो राजी ही राजी है। 70 दफ़ा जहर मिली हसन को, एक दफ़ा नहीं, 6 दफ़ा नहीं, 70 दफ़ा। 70 दफ़ा ही जाकर नाने की कब्र पर सलाम करता था, नाना तेरी उम्मत ने जहर दे दी। संभल जाते, फिर घर तशरीफ़ ले आते, माफ़ी दे दो आपकी मर्ज़ी, है कर दो आपकी मर्ज़ी। आखिरी दफ़ा जो जहर मिली है जो जादा ने दी है, जोधा बिनत अशस, ये जहर हलाहल है। ये शाम के किसी बंदे ने रोम के बादशाह को ख़त लिखा था, कोई ऐसी जहर दे जिस जहर से पता चले कि जहर मिल गई। और सुना है कि तेरे हकीमों और तबीबों के पास है जहर है जिसका नाम हलाहल है। वो रूम का बादशाह भी काम कर उसके कासद को देख कर कहता है तेरा बादशाह जो इतनी बड़ी जहर मंगवा रहा है किसी जानवर को देनी है, किसी बहुत बड़े मुजरिम को देनी है। जालिम का जालिम कासद रो कर कहता है जुर्म उसका यही है कि वो बतूल का बड़ा बेटा है। वाह 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 वाह, मैं सदके हो जाऊं। हाय 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 हाय, खून दे। सुना है भाईजान क्या कह रहे हैं? जहर हलाहल का एक कतरा दूध देने वाले जानवर के सींग पे लगा दो, वो दूध की जगह खून देना शुरू कर देगा। उसका एक कतरा लिखा है हकीमों ने समंदर में डालो, जितने आबी जानवर हैं वो तड़प तड़प के बाहर निकले हैं। जितनी जहर शाम से आई थी ना मदीने, पूरी जहर एक प्याले में मिलाकर, है थोड़े बंदों ने की है। हसन मौला को मुसल्ले पे पेश की जोधा ने, प्याला पकड़ते ही बतूल का बेटा कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई है करे ना करे, जरूर मातमी जो बैठे हो है कर देना। जोधा को देख कर कहते हैं मैं तेरा शरीफ इमाम नहीं था क्या? मैं तेरा शरीफ और आदिल शौहर ना था? और जोधा हया करना था, अभी तो मेरे कासिम का सन यतीम होने वाला नहीं है। अब मेरा अल्लाह दिल करता है कि मैं ही मर जाऊं। दीवारों के सहारे पकड़ता पकड़ता सीधा नाने की मज़ार पे आया। नाना जो अब जहर मिली है लगता है मैं बचता नहीं, अगर मैं कल आऊं मुझे कब्र की जगह मिलेगी। मोहम्मद के रोज़े से आवाज़ है मैं तो रोकने वाला नहीं हूँ, उम्मत का नहीं पता कोई तुझे दफन होने दे या ना होने दे। नाने की मज़ार को छोड़कर ज़ख्मी माँ की कब्र पर पहुँचा, कब्र को सीने से लगा कर हसन कहते अम्मा मुझे जहर मिल गई है। बतूल कहती है जब से तुझे मिली है मैं कोई कब्र में नहीं हूँ हसन, मैं खुद कब्र से बाहर आ रही हूँ। बेटे की गर्दन में बहन डालकर कहती है मैं तुझे कह रही मशवरा दे रही हूँ, नाने के पास जाके 2 दफ़ा शहीद ना हुई, सीधा मेरे पास आके दफन हो जाएं। आधी रात का वक्त था, शरीफ ज़ौजा के दरवाजे पे हसन सखी ने दस्तक दी। जनाब फरवा ने दरवाज़ा खोला, फरवा बीबी के बाल खुले हुए, सर में खाक मिलाई हुई है। जनाब हसन को सहारा देकर अंदर बिठाया। हसन कहते तूने क्यों इतना गुर्बत वाला हाल बनाया है? कहती मौला मैं कासिम को साथ लिटा के सो रही थी, आंख लगी,
ایک کالے برقے والی بی بی، مولا اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا ایک ہاتھ یہاں پہ تھا. جو سمجھ گئے ہو آپ کو ہے کرنی چاہیے تھی. مجھے آ کر کہتی ہے فروا بیٹے ایسے پیارے ہوتے ہیں جیسے تجھے قاسم ہے. تو نے اپنے کو ساتھ لٹایا ہوا ہے، میرا حسن گلیوں میں پھر رہا ہے. ساری رات تڑپا علی کا بیٹا بستر پر. جب نماز تہجد کا وقت ہوا جناب حسن کہتے ہیں قاسم کی ماں احسان می کن، مجھ پہ احسان کرتی ہے. مولا احسان والی کون سی بات ہے، حکم کرو. فرماتے اب میری بہن جاگ گئی ہوگی، اب میری زینب کو بتا مجھے زہر مل گئی ہے. یہ جملہ وہ سمجھیں گی جو پردے میں تشریف فرما ہے. اللہ کرے نیند سے اٹھ کر بہن کو پتہ نہ چلے میرا بھائی مر گیا ہے. پھر کوئی بہنیں ایسے ہوتی ہیں جو نیند ہی نیند میں خود مر جاتی ہیں. جناب زینب عالیہ ابھی اٹھیں اور جناب فضہ سے کہا اماں ایک تو بازہر پانی دے میں وضو کروں، دوسرا اماں دعا کر. کبھی میرے خواب میں نانا ماتم کرتے ہوئے آیا ہے، کبھی میرے خواب میں بابا ماتم کرتے ہوئے نظر آیا، کبھی اماں دعا کر میرے بھائیوں کی طرف خیر ہو. فضہ نے جیسے دروازہ کھولا ایک 4 سال کا بچہ جو بی بی زینب عالیہ کے دروازے پہ بیٹھا ہے. فضہ کہتی ہے اگر سوالی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد آنا، ابھی علی کی بیٹی نماز سے فارغ ہوگی، جو تو مانگے گا میں تجھے لے دوں گی. تڑپ کے قاسم کہتے ہیں اماں مجھے پہچان، میں مانگنے والا نہیں ہوں. اماں میں امیر باپ کا امیر بیٹا قاسم تیرے دروازے پہ آ گیا. فضہ تڑپ کر کہتی ہے جلدی بتا تیرے سر میں خاک کس نے ملائی. ماتم کر کے کہتے ہیں اماں مجھے پھپھی کے پاس لے چل، میں یتیم ہونے والا ہوں. اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان. سر تے ہاتھ ماریا جے جڑے جوان بیٹھے ہو، سینے پہ نہ ہاتھ مارنا اگلے جملے پر. یوں جناب زینب نے قاسم کو اٹھایا. زندگی کی پہلی نماز ہے جو علی کی بیٹیوں نے بھائی کے گھر میں پڑھی. سر پہ چادر رکھ کر تیز قدموں سے علی کی بیٹی چلی. ادھر قریب ہوئی حسن کے حجرے کے، ادھر حسن مولا نے کہا فروا مجھے میری بہن زینب کی خوشبو آ رہی ہے، جلدی کر میرے جگر کے ٹکڑے چھپا میری زینب نہ دیکھے. فضہ کہتی ہے زینب ایسے چلی جیسے پرندے کو تیر لگتا ہے. دوڑ کر آ کر کہتی ہے فروا نہ چھپا، میں نے ہاتھوں پہ اٹھانے ہیں. جو ہاتھ سر پہ مار رہے ہو تمہیں جناب زینب نے خیرات دے دی ہے. میں جملے کے قریب آ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. چلا گیا دنیا سے حسن. اس نے جنازہ پہ غسل دیا جسے غسل کسی نے نہ دیا. اس حسین نے کفن پہنایا جسے کفن کسی نے نہیں دیا. اب میں مر جاؤں یا تجھے کیسے سمجھاؤں. یوں بھائیوں نے جنازہ اٹھایا. ہمارے علاقے میں آج بھی رواج ہے کہ کسی سید کا جنازہ گھر سے نکلے تو ہم جو امتی لوگ ہیں اپنی بیٹیاں بہنیں مائیں لے کر بازار میں سید کے جنازے کے استقبال کے لیے آ جاتے ہیں. کسی ہاتھ میں پھول ہوتا ہے، کسی ہاتھ میں چراغ ہوتے ہیں، کسی ہاتھ میں خوشبو ہوتی ہے. جیسے محمد کے بیٹے کا جنازہ گھر سے نکلا، ادھر سے امت بھی استقبال کے لیے گھر سے نکلی، لیکن پھول لے کے نہیں آئی، کسی ہاتھ میں تلوار تھی. سر پہ ہاتھ مارو یار جو جوان بیٹھے ہو، کسی ہاتھ میں تیر تھے. 71 تیر حسن کے جنازے پہ لگے. عباس کو حسین کہتا ہے جنگ نہ کر، یہ میرے نانے کا شہر ہے. تیروں والا جنازہ جیسے حسین گھر لے آیا، اب مجھے مار دو گے یا خود ماتم کرو گے. جیسے حسن کے جنازے میں جناب زینب نے تیر دیکھے، حسین کے گردن میں بین ڈال کر کبھی حسین کی داڑھی پہ بوسا، کبھی حسین کی گردن پہ بوسا. فضہ کہتی ہے تیر حسن کو لگے ہیں، چومتی حسین کو ہے. ماتم کر کے بی بی کہتی ہے اماں لوگوں نے میرے امیر کا یہ حال کیا ہے، اللہ جانے میرے غریب کا کیا حال کریں گے. اماں میرا حسین غریب ہے. دعائی اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرج آل محمد. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارزقتا ومتمتع فیہا طویلا
میرا مالک خالق اللہ علیہ محمد کی عزت کا واسطہ، حسن سخی اور اپنے پیارے محبوب کی عزت کا واسطہ، حاضرین اور بانیان کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرما، بیمار مومنین کو شفاء کلی عطا فرما، بے اولاد مومنین کو عزادار زندگی والے بیٹے عطا فرما، جتنے میرے بزرگان تشریف فرما ہیں صحت اور زندگی عطا فرما، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں مالک ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، مرزا برادران میرے بھائیوں کی اس محنت کے صلہ میں اجر عظیم عطا فرما، ان کے والد محترم مرزا مسرت صاحب کے مزید درجات بلند فرما، حاضرین مومنین کے مرحومین کے مزید درجات بلند فرما، ہماری ملت کے شہداء کے مزید درجات بلند فرما، ہمارے پاکستان ملک کی حفاظت فرما، عزادار اور عزاداری کی حفاظت فرما، قدم قدم پر جتنے عزادار چل کے آتے ہیں حسن سخی کے دسترخوان کے صدقہ میں ہر قدم پر ان کے مال رزق عزت میں اضافہ فرما، مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی منتوں مرادوں کو مستجاب فرما، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں میرا مالک ان کی زندگیاں دراز فرما، میرا مالک ہم سب کی اس لاکھوں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث حقیقی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد مالہ طاہرین المعصومین۔